لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اللہ کے حکم نہ مانو تو پھر بھی میں تمہاری شفاعت کروں گا، ایسا نہیں کہا گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر بھی اگر وہ حجت بازی کرے، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے نبی اکرم اسلمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنا جھکا دیا وجہیہ، اپنے چہرے کو، للہ، اللہ کی طرف، گویا میں نے اللہ کی ساری باتیں مان لی، میں نے اپنا اللہ کا ہر حکم اس سے نیچے کر لیا، میں نے اللہ کا ہر حکم ماننے کا فیصلہ کر لیا۔ آگے وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور ان نے بھی جو میرے ساتھ اتباع کر رہے ہیں، یعنی اس وقت کے مسلمان، میں نے بھی اللہ کے آگے چہرہ جھکا دیا ہے، اور میرے ساتھ جو دوسرے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں انہوں نے بھی رب کے آگے اپنا چہرہ سر تسلیم خم کر لیا ہے۔ وَقُلْ، اور اگر کہہ دیجئے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب عطا کی گئی، والأمیین، اور جو امی ہیں، جو نہیں پڑھے لکھے، ان کو بھی، اسلمت، آپ بھی اسی طرح اپنے چہرے کو اللہ کے آگے جھکا دیجئے، اللہ کی باتوں کو تسلیم کر لیجئے۔ یہاں وہ تین قسم کے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے۔ اوتوا الکتاب، یعنی اہل کتاب بھی یہ بات سن لیں کہ ان کو بھی اللہ کی طرف اس طرح جھکنا ہے جس طرح اللہ کے نبی نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دیا ہے۔ وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، وہ ہمارے لیے، اللہ جی نے آگے آپ پڑھیں گے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اگر تم کو اللہ سے پیار ہے تو بس میرے پیچھے چلے آؤ۔ یہ اللہ کے نبی نہیں کہہ رہے، اللہ جی خود کہہ رہے ہیں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ لوگوں سے یہ فرما دیجئے کہ اللہ سے پیار کرنا ہے نا، تو راستہ میرے اتباع سے ہو کے جاتا ہے، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، رب سے پیار تمہارا تب واضح ہوگا کہ تم نے، میں نے جو کہا اس کو مان لیا، اور مجھے جو کچھ کہا جاتا ہے وہ رب کی طرف سے ہی کہا جاتا ہے۔ قرآن ہم سے کہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے علاوہ کچھ نہیں کہتے، جو اللہ جی ان کو کہتے ہیں وہ ہمیں وہی باتیں بتاتے ہیں۔ اس لیے قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کا مطالعہ بھی ضروری ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ فَإِن، پھر اگر اسلموا، وہ اسلام لے آئے یا اپنا چہرہ جھکا لیں جس طرح کہ پہلے کہا گیا، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو بس وہ یقیناً ہدایت پا گئے، ہدایت یافتہ لوگوں میں آ گئے۔ کون؟ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یقین کر کے اللہ کی خاطر اپنے چہرے کو جھکا دیا۔ کس طرح؟ جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس طرح، ٹھیک ہے۔ آگے کہا فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر منہ پھیر لے، فَإِنَّمَا، تو بس علیک، آپ کے لیے تو یہ تھا کیا، البلاغ، کہ آپ صرف پہنچا دیجئے۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے
جہنمی لوگوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ ایک جگہ قرآن میں اور آتا ہے ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، آپ کا کام صرف میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ جی کہتے ہیں ہدایت میں خود دینے والا ہوں۔ اور آگے کہا واللہ بصیر بالعباد، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ آگے چلیں یا کافی ہے؟ میرا خیال ہے وہی لفظ ہیں سارے، نئے لفظ تو ہیں نہیں، آگے تھوڑا سا اور کر لیتے ہیں۔ سارے راضی ہیں؟ کیوں باجی بھائی ذرا؟ جی اللہ راضی تے اسی بھی راضی۔ اللہ نو راضی تے تسی کرنا ہے، اسی کرنا ہے۔ رب نو راضی تے اسی خود کرنا ہے نا، تو تسی کرو گے رب نو راضی۔ اور مجھے بات یاد آ گئی ہے ایک حدیث، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آپ جو سیکھتے ہیں وہ بھی بہتر ہیں۔ اللہ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ جو قرآن پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کے نزدیک عام لوگوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ اللہ کے بہتر لوگوں میں اس وقت ہے، اللہ کے یعنی بہترین، خیرکم بہترین وہ ہیں جو قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ تو آپ اب معمولی لوگ تھوڑا ہی ہیں، آپ تو قرآن سے جڑے ہوئے بہترین لوگوں میں آ گئے نا۔ شکر اللہ کا۔ ان الذین یکفرون، یقیناً وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، وہی لفظ دیکھیے بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، بآیات اللہ، اللہ کی آیات سے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور انبیاء کو قتل کرتے ہیں ناحق۔ اب یہاں ہمیں اس کو کھولیں اگر، تو حق قتل بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو حق قتل ہوتا ہے، ہوتا ہے، ہوتا ہے جہاد میں۔ ہاں اور بھی ہوتا ہے۔ جب میں نے کسی کو قتل کیا تو مجھے بھی قتل ہونا ہے، تو یہ حق قتل ہے نا۔ قصاص۔ ہاں نہیں تو قتل حق تو ہے نا، قتل حق تو ہے۔ اور کوئی مرتد کا قتل جو اللہ جی نے کہہ دیا، جو اسلام سے پھر گئے، وہ قتل حق ہے نا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اور میں یا کوئی اور نہیں کر سکتا، اسٹیٹ اس کو قتل کرنے کا حق رکھتی ہے، ہم نہیں اس کو کر سکتے۔ یہ قتل حق ہے۔ اور ناحق قتل کیا ہے؟ کہ جس نے کوئی گناہ نہیں کیا آپ اس کو قتل کر دیں، تو انبیاء کا قتل ناحق ہے نا۔ کوئی ایک نبی جس کو قتل کیا گیا آپ کو یاد ہوں؟ زکریا کو چیرا۔ حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ کو اپنی دانست میں تو انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا نا، وہ اور بات ہے کہ رب تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ تو اللہ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ اصل میں یہ جو ہے تحاتب، یہ اہل کتاب سے ہے کہ وہ ہماری آیات سے انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں، یَأْمُرُونَ، جو حکم دیتے ہیں، بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں انصاف کرنے کا۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ بات ہو رہی ہے یہ جو کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو کی لڑائی تھی، آپس میں صلح کراتے کراتے دشمنی اس پہ آگے جو صلح کرا رہا تھا۔ تو یہ وہ ہے کہ جو قسط کا، انصاف کا حکم دیتے ہیں ان لوگوں۔ ہاں تو پھر آگے فبشرہم، میننا سے، جی سارے بول کے نہیں نہ ایک کی بھی سمجھ نہیں آئی۔ بالقسط سے آگے ہیں میننا سے، بالقسط سے آگے ہیں میننا سے۔ ہاں من الناس،
لوگوں کا میں نے اس کا ترجمہ کر دیا نا، بالقسط من الناس، لوگوں کے درمیان انصاف کا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ امر کیا ہوتا ہے؟ یامرون، وہ حکم دیتے ہیں کس کو؟ بالقسط، انصاف کا، من الناس، لوگوں کو۔ یعنی آپ کو بھی یہ پتہ ہے کہ عدالتوں میں کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے نا کہ جہاں انصاف کی بات ہو گئی تو اس کے ساتھ دشمنی شروع ہو گئی، بجائے اس کے کہ وہ دشمنی کم کی جائے اور انصاف کی طرف چلا جائے۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہوگا بہت سارے گواہوں کو اس لیے قتل کر دیا جاتا ہے کہ وہ انصاف کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال آپ کے سامنے ہے، کس کی بلا؟ ارشد شریف دیکھیں نا، آپ کے سامنے ہے مثالیں، اس دنیا میں مثالیں جگہ۔ عمران خان جڑا بہت ہاں، وقت دا بچارا، آگے دیکھتے ہیں۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اللہ جی کیا کہہ رہے ہیں آگے؟ خبطت، ضائع کر دیے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا، اس دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ یعنی ان کو دنیا میں بھی، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کو عزت نہیں ملے گی، ان کو رسوائی ملے گی، جو کہ یہ سارے کام کرتے ہیں، اللہ کی آیات سے انکار کرتے ہیں، نبیوں کا انکار کرتے ہیں، اور انصاف کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں۔ اللہ جی کہتے ہیں وَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ طنز کیا جا رہا ہے، اللہ پاک کہہ رہے ہیں عذاب کی خوشخبری تو نہیں ہو سکتی نا، تو یہاں اللہ جی کہہ رہے ہیں عذاب کی خوشخبری دے دو۔ اولئک، ہاں یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی ضائع کر دیے گئے۔ وَمَا لَهُم مِّنَ النَّاصِرِينَ، اور پھر کوئی ان کا مددگار نہ ہوگا۔ الم ترا، کیا نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتو دیا گیا، نصیباً حصہ، من الکتاب، کتاب میں سے، یدعون، وہ پکار، جب انہیں بلایا جاتا ہے، کدھر؟ الی، طرف کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، کہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، ثم پھر، یتولی، منہ موڑ لیتا ہے، فریقن، ایک فریق، منہم، ان میں سے، وہم معرضون، اور اعراض کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ بات ہے اہل کتاب جو ہیں وہ ایک حصہ ان کو کتاب کا دیا گیا تھا نا۔ اصل میں ہمارا ایمان یہ ہے جتنی کتابیں آئیں دنیا میں، وہ ساری کی ساری کتابیں قرآن میں سے ہی لی گئی تھیں، لیکن نامکمل تھیں۔ مکمل کتاب یہ آئی کہ اس کے بعد سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی جس میں کیا کہا کہ آج ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس سے پہلے حصہ کتاب کا کر کے دیا گیا تھا۔ اب اللہ جی یہاں کہتے ہیں کہ وہ ایک فریق ان میں سے، ان ساری، جب انہیں کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، یعنی مکمل کتاب کی طرف، قرآن پاک کی طرف جب ان کو دعوت دی جاتی ہے، پکارا جاتا ہے آ جاؤ، تو ان میں سے ایک فریق وہ ہوتا ہے جو اعراض کرتے ہوئے سنی انسنی کر دیتا ہے اور منہ موڑ لیتا ہے کہ ہم نہیں سنتے۔ وہ ہے نا مصرع، نہ سنا ہوگا گر سنا ہوگا، یعنی ادھروں پائی تے ادھروں کٹ دیتا، یعنی ہم نے سنا ہی نہیں۔ یہ
ذالکا بأنہم، ان کا یہ کہنا ہے، یہ اس وجہ سے کرتے ہیں، قالو کہ وہ کہتے ہیں، لن ہرگز نہیں، تمسن النار آگ ہم کو چھوئے گی، الا ہاں مگر ایام معدودات گنتی کے چند دن۔ یہ یہود کا عقیدہ تھا، آج بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کی لاڈلی قوم ہیں، ہم سے بہتر کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر اخلاق کے جو رولز ہیں وہ صرف یہود کے لیے ہیں، باقی ساری دنیا ہم سے نیچے ہے، ان کے ساتھ ہم جو مرضی زیادتی کریں وہ جائز ہے۔ تو یہاں وہ ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں آگ نہیں چھو سکتی، چونکہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اس لیے آگ ہمیں اگر اللہ جی دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے ہمیں آگ میں ڈال بھی دیں گے نا تو نکال لیں گے فوراً، چند دن کا ہی وہ ہوگا، تو کیا ضرورت ہے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی، ہم تو ہیں ہی بڑے لاڈلے اللہ کے۔ تو پھر اللہ جی کیا کہتے ہیں، وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ، یہ دھوکے میں ڈال دیا ہے ان کو ان کے اپنے ہی دین کے بارے میں، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یہ جو افطرا کر رہے ہیں نا، یہ جو جھوٹ کر رہے ہیں نا، یہ اپنے پاس سے جو باتیں بنا رہے ہیں نا، اس باتوں نے ان کو دین کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہی لاڈلی قوم جس کے بارے میں اللہ جی نے بار بار کہا انی فضلتکم علی العالمین، اسی قوم کو کہا قردۃ من الخاسئین، دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ تو جب ہم اللہ کا، ہمیں بھی یہ سوچنا ہے کہ جب ہم اللہ کا حکم نہیں مانتے تو ہم چاہے اس کے کتنے ہی پیارے ہوں، وہ جو چاہے ہمارے ساتھ سلوک کر سکتا ہے، جیسا عذاب چاہے ہم کو دے سکتا ہے۔ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، ہم نے انبیاء، سارے انبیاء کے مغضوب قوموں کے قصے پڑھے ہیں، سورہ ہود میں آپ نے سب نے پڑھا ہے کہ مغضوب قومیں کون کون سی تھیں اور ان پر اللہ کا عذاب کیسے کیسے آیا، کیا تھا ان کا قصور کہ رب کی باتیں نہیں مانی، رب نے جو کہا وہ نہیں کیا، سب سے بڑی بات کہ شرک ہی کیا۔ تو ہمیں وہ تمام راستے معدوم کرنے ہیں، بند کرنے ہیں جو اللہ کے احکامات کے خلاف چاہتے ہیں، ہمیں اس طرف نہیں جانا، جو حکم رب نے دیے ہیں ہمیں بس اس طرف جانا ہے۔ یہ اللہ جی صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو دھوکے میں نہ رہے، ان کی یہ سوچ کہ ہمیں آگ صرف چند دن کے لیے چھوئے گی، یہ دھوکہ ہے، اس فریب میں مت آنا، اس سے نکل آؤ۔ فَقَيْفَ، کیا حال ہوگا، اذا جب جمعناہم، جمع کیا جائے گا ان کو، ہم لیوم لا ریب فیہ، اس دن جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، ووفیت، پورا پورا دیا جائے گا، کلو، ہر ایک، نفس کو، ما کسبت، جو کچھ اس نے کمایا، جس نے جتنی اچھائی کی اس کو اسی کا صلہ ملے گا، جس نے جتنی برائی کی اس کو اسی طرح اس کا بدلہ ملے گا۔ فَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان میں سے کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ ایک جگہ قرآن میں آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے، فتیلہ کا لفظ آتا ہے، فتیلہ کہتے ہیں کھجور کے گٹھلی کے اندر ایک باریک سی سفید لائن ہوتی ہے، اس کو کھولیں تو وہ دھاگا باریک سا دھاگا ہوتا ہے۔ تو اللہ جی جب یہ بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں
کہ ظلم فتیلہ کے برابر بھی نہ کیا جائے گا۔ تو ہمیں اپنے اعمال کا خود جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں، کیا ہم ظلم تو نہیں کر رہے کسی کے ساتھ، کیا ہم اللہ کے حکموں کو مان رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کر رہے ہیں، تو پھر بشارت ہے جنت کی۔ اور اگر نہیں کر رہے تو اللہ جی کہتے ہیں جو تم نے کمایا ہے وہ، اور دین اسلام کے علاوہ کوئی قبول نہ ہوگا اللہ پاک کو۔ اور پہلی بات آمنوا وعملوا الصالحات، پہلا ایمان مضبوط اور اس کے بعد عمل صالح، دو چیزوں میں ہمارا دین مکمل ہے، پہلا ایمان اور دوسرا عمل الصالحات۔ ایمان میں جو ساری چیزیں ہیں آپ کو پتہ ہے، بچپن سے آپ لوگ وہ کرتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں، ابھی بھی پڑھ لیا ہے، پہلے بھی پڑھ لیا ہے کہ ایمان کا مضبوط ہونا ضروری ہے، اور ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ عامل الصالحات میں مختصر ترین طریقے سے اس کو دیکھیں تو ہر ایک کا، ماں باپ کا جو حق ہے پہلے وہ آ جائے گا اللہ کے حق کے بعد، اس کے بعد آپ کے رشتہ داروں کا حق آئے گا۔ رشتہ داروں میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا، اس کے بعد اولاد کا، اسی طرح بیوی کا حق ہے، شوہر کا حق ہے، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، پھر آپ جہاں جہاں جاتے ہیں، جہاں جاب کر رہے ہیں ان کے کچھ حقوق ہیں، جہاں آپ جاب نہیں کر رہے تو گھر کے اندر آپ کے حقوق ہیں، اور اسی طرح اللہ کے حکموں کے ساتھ بندوں کے حکموں کو بھی، بندوں کے جو آپ کے اوپر فرائض آ جاتے ہیں وہ ادا کرنے، یہ سب اگر بطریق احسن انجام دے رہے ہیں ہم، تو اللہ جی جنت کی بشارت دیتے ہیں کہ آپ کو جنت کی بشارت ملے گی۔ آگے کہا فَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ زیادہ ٹائم کیا ہے؟ 4:30 ہو گئے ہیں۔ کل فرما دیجئے اللہم مالک الملک، بے شک اللہ ہی ہے ساری بادشاہت کا مالک، ہر بڑائی، ہر رتبہ جو سب سے بڑا ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، عطا کرتا ہے وہ بادشاہت، اختیار جس کو وہ چاہتا ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ، اور تنزلی ہوتا ہے نا، گرا دینا، نیچے لے لینا، واپس لے لیتا ہے، سلطنت چھین لیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اچھا جی، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ہونا بھی کہو، جس کو چاہے بِیَدِکَ الْخَیْرُ، یہ بھی کہہ دیو، آسان ہے، اسی کے ہاتھ میں ساری خیر اسی کے ہاتھ میں، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، بِیَدِکَ الْخَیْرُ، اور ساری کی ساری خیر اسی کے ہاتھ میں ہے۔ آپ بیچ میں نہ بولے، بیچ میں جب آپ بولتے ہیں نا مجھے بالکل ہی نہ کسی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آتا، مجھے تو چھوڑیں۔ آگے کہا اِنَّکَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، بے شک وہی ہے جو قادر مطلق ہے، ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار، رات کو نکال لیتا ہے دن میں سے، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو نکال لیتا ہے رات میں پرو کے، وتخرج الحی من المیت، نکالتا ہے حی کو، زندہ کو مردہ میں سے، وتخرج المیت من الحی، اور مردہ کو زندہ میں سے، وترزق من تشاء بغیر حساب،
اور وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب۔ یہ وہ آیت ہے جو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں فراخی رزق کے لیے پڑھا کیجئے۔ اب یہ یاد رکھیے 26 نمبر آیت سورہ آل عمران کی، قُلْ اللہم مالک الملک وتؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اب مردہ میں سے نکالنا زندہ اور زندہ میں سے مردہ، انڈا اور مرغی سامنے رکھیے۔ مرغی زندہ ہے، اس میں سے انڈا نکلتا ہے، انڈا زندہ نہیں ہوتا، لیکن انڈے میں سے چوزا نکل آتا ہے، پھر وہ مردہ میں سے زندہ کو نکال لیتا ہے۔ یہ مثالیں بیان کی گئی ہیں قرآن کے حوالے سے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء۔ بس کریں، بس کروں؟ یاد بھی تو کر لیں۔ تو یاد کریں، آسان ہی تو ہے، مشکل کیا ہے؟ آپ کو تو میں نے بتایا کہ بالکل آسان ہے۔ چلیں جی، زائدہ کہہ رہی ہے بس کریں۔ 27 آیت تک آپ نے کیا ہے الحمدللہ۔ سمجھ بھی آتی ہے، کون جی کیا کہا آپ؟ سمجھ بھی آتی ہے، پڑھ کے نا سمجھ بھی آتی کہ جو اللہ تعالیٰ جی کیا ہمیں کہہ رہا ہے۔ اچھا، ذرا پھر واپس چلیں نا پہلی آیت پہ، جہاں سے ہم نے شروع کیا ہے وہاں پہ چلیں۔ آیت نمبر 15 سے شروع کیا تھا اور آپ نے 27 تک پڑھا ہے۔ 2 آیات ہر روز کی آپ کے ذمے آ رہی ہیں۔ آپ 2 آیات روز کی یاد کریں گے تو آپ کے پاس 7 دن ہے، 24 آیات آپ یاد کر سکتے ہیں۔ ہم نے تو میرا خیال 14 آیات، اور میرا خیال ہے 14 ہی پڑھی گئی ہیں 15 سے 27 تک۔ 15 10 25 تو 26 27 12 آیات، 13 آیات ہیں جی۔ چلے ایک پھر بھی کم ہے۔ آپ نے اس کو مینیج ایسے کرنا ہے کہ ہر روز 2 آیات جو ہیں وہ یاد کرتی جائیں، بالکل آسان ہو جائے گا۔ ایک وقت مقرر کر لیں اور اس میں 2 آیات جو ہیں، اور آدھے سے زیادہ لفظ تو وہ ہیں جو آپ نے بے شمار دفعہ پڑھے ہوئے ہیں۔ آپ انگلی رکھیں اوپر، میں دوبارہ کرتی ہوں۔ ہاں جی، آیت نمبر 15 سے ہم نے شروع کیا تھا۔ میں بیچ میں لفظوں کا ترجمہ کچھ ڈالوں گی، جو آپ کو آتا ہے وہ چھوڑتی جاؤں گی تاکہ ایک دفعہ ریویژن ہو جائے۔ کل کہہ دیجئے کیا میں بتاؤں اس سے بہتر کیا ہے وہ لوگ جو تقویٰ کرتے ہیں، اللہ کے پاس ان کے لیے باغات ہیں، اور وہ باغات جن میں نہریں بہتی ہیں۔ آگے کہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس میں پاکیزہ زوج بھی ہوں گے، اور اللہ کی خوشنودی، اور بے شک اللہ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو۔ وہ لوگ کہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، اور کہتے ہیں ہمیں بخش دے، ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں آگ سے بچا لے۔ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، اور اللہ کے آگے جھکنے والے، فرما بردار اور خرچہ کرنے والے، اور سحری کے وقت اٹھ کر اللہ سے استغفار کرنے والے۔ استغفار، اور پھر اللہ جی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ملائکہ بھی گواہی دے رہے ہیں، اور صاحب علم لوگ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آگے کہا اور جو عدل والے ہیں، انصاف پہ قائم رہنے والے ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اللہ زبردست حکمت والا ہے، اللہ کے نزدیک تو اسلام ہی بس دین ہے۔ اور جو لوگ جو اختلاف کر رہے ہیں کتاب میں، بعد اس کے کہ آ چکا ان کے پاس علم،
وہ صرف ضدم ضدی کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اور جو کوئی انکار کرے اللہ کی آیات سے تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اگر وہ حجت بازی کرے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ فرما دیجئے میں نے اپنے چہرے کو اور ان لوگوں نے جو میرے ساتھ ہیں اتباع کر رہے ہیں جھکا دیا ہے اللہ کے لیے۔ اور اگر اہل کتاب یا جاہل لوگ یہ جھکا دیتے ہیں اپنے سر کو اللہ کی رضا کے لیے تو بس وہ ہدایت پا گئے۔ آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں ہماری آیات سے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو لوگوں کے درمیان انصاف کا حکم دیتے ہیں، ان کو خوشخبری عذاب کی دے دیجئے کہ ان کے تمام اعمال دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی اکارت ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور وہ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، جب ان کو کتاب کی طرف پکارا جاتا ہے کہ فیصلہ کیا جائے تو وہ منہ موڑ لیتے ہیں اور اعراض کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں قالوا لن تمسنا النار، ہم کو آگ ہرگز نہ چھوئے گی، ہاں مگر گنتی کے چند دن۔ دھوکے میں ڈال دیا ہے ان کی اس من گھڑت سوچ نے ان کو۔ کیسا ہوگا اس دن ان کا کو جب جمع کیا جائے گا، اس دن جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں، پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ یقیناً اللہ ہی کی بادشاہت ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اختیار اور چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے سلطنت، اور وہی عزت دینے والا ہے اور ذلت بھی وہی دیتا ہے، اور تمام خیر اس کے ہاتھ میں ہے۔ بے شک وہ قادر مطلق ہے، جو دن کو لے آتا ہے رات میں سے نکال کے اور پھر رات کو پرو دیتا ہے دن میں۔ وہ نکالتا ہے زندہ میں سے مردہ کو اور وہ نکالتا ہے مردہ میں سے زندہ کو، اور جس کو چاہتا ہے بیش بہا رزق عطا کرتا ہے۔ کیوں جی؟ کوئی بات آپ اور سمجھنا چاہیں، جاننا چاہیں، کوئی کویسچن کرنا چاہیں، یا پھر آپ میں سے کون ایسے مجھے سنا سکتا ہے سپارہ سامنے رکھ کے؟